شان نزول کہ بھئی یہ آیت کیوں اتری، کیا حالات تھے اس وقت، کس کے لیے اتری، وہ کیا کر رہے تھے جبکہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر آپ کا ترجمہ اس شان نزول کے مطابق ہے پھر تو ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کا ترجمہ غلط طریقے سے، ترجمہ تو وہ لیا اور فتویٰ کوئی اور لگا دیا آپ نے کسی اور کے اوپر، تو پھر ہم نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے نہیں، بلکہ آپ تو فتنہ بنا رہے ہیں اسلام کے نام پر، آپ تو فتنہ بنا رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے، قرآن سے ثابت ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن، 1,24,000 انبیاء اور حضور کی حدیثیں اس بات پر مامور ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اس پر جو پچھلے گزرے ہوئے انبیاء ہیں انہوں نے بھی گواہی کر دی ہے، جو ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں انہوں نے بھی گواہی کر دی ہے، قرآن نے بھی گواہی دے دی ہے، اور اجماع امت کا بھی یہی فیصلہ ہے، ساری امت کے علماء کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ لیکن اگر اب اس کا کیا ہوگا کہ قرآن میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تمہارے مردوں میں سے میرا یہ رسول کسی کا باپ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ لیکن جنہوں نے اپنے فتنہ بنانا ہے اسلام میں، تو مرزائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں بعد میں بھی نبی آ سکتے ہیں۔ مرزائی جو ہیں احمدی، وہ کہتے ہیں اور بھی نبی آ سکتے ہیں، بلکہ غلام محمد بھی نبی ہے، طاہر بھی نبی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ آیت شریف کیا ہے؟ بولا یہ اس آیت شریف کا یہ مطلب تھوڑی ہے، خاتم النبیین کہا ہے نا، تو ختم تو مہر کو بھی کہتے ہیں، ختم مہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو بھائی تم نے مہر کا یہ ترجمہ تو لے لیا، اور توریت، زبور، انجیل، قرآن اور 1,24,000 انبیاء اور صحابہ کرام اور اجماع امت، اس سب کے خلاف تم فتویٰ دے رہے ہو کہ ہاں نبی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی بات کے ترجمہ، یعنی اس ترجمے کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو نا، ہیں؟ بس اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کو سنائی ہے، اصل میں یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ اکثر جو اسلام کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں
وہ آپ کے سامنے یہی آیت پڑھتے ہیں. یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ لوگ یہی آیت پڑھتے ہیں، اور جو سیدھے سادھے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں ہے، اچھا بھائی ہماری توبہ، ہم نہیں کریں گے. یعنی ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف کرنا حرام ہے. حرام سے تو ہر مسلمان ڈرتا ہے نا، بھئی حرام کیوں ہم کریں؟ کیا ثبوت ہے؟ قرآن شریف کی یہی آیت کریمہ پڑھ کر وہ آپ کو سناتے ہیں کہ دیکھو یہ اس میں حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ اس آیت شریف کا ترجمہ یہ ہے، ما حرم علیکم المیتۃ، میں نے حرام کر دیا تم پر وہ جانور جو خود بخود مر جائے، مردار ہو جائے. وہ کافر جو تھے وہ مردار جانور کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسے لوگ ہیں، جو چیز اپنے ہاتھ سے حلال کرتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں، اور جس کو اللہ مار دیتا ہے اس کو نہیں کھاتے، ہے نا؟ تو وہ لوگ حرام مردار جانور کھایا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ما حرم علیکم المیتۃ، جو جانور خود بخود مر جائے، مردار ہو جائے، وہ حرام ہے، مسلمان نہیں کھائے گا اس کو. والدم، اور خون بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر بھی حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز کو کے اوپر جب ذبح کرتے وقت جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، کسی غیر کا نام لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. یہ تو تھا اس کا ترجمہ. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو مخالفین ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو صاف قرآن میں آیا ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے نام پر ہو وہ حرام ہے، اور تم جو 11ویں شریف کرتے ہو وہ تو حضور غوث پاک کے نام پر کرتے ہو نا، ہیں؟ تم غوث پاک کے نام پر کرتے ہو، ولیوں کے نام پر کرتے ہو، تو دیکھو سراسر یہ حرام ہے جو تم لوگ کھاتے ہو. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب اندازہ لگائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اللہ کے دشمنوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، یعنی بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور تم نے یعنی اللہ کے دشمنوں کے لیے نازل ہوئی ہے. تم اس آیت کو اللہ کے دوستوں کے اوپر لگا رہے ہو. ولی تو اللہ کے دوست ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کا شان نزول بتاؤ کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کی ضرورت کیسے پیش آئی، وہ کون سا ٹائم تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے تھے. یہ جو کعبہ ہے اس میں 360 بت تھے. کسی بت کا نام لات تھا، کسی کا نام منات تھا، کسی کا نام حبل تھا، کسی کا نام عزا تھا. یہ بت رکھے ہوتے تھے، اور جب وہ لوگ کوئی منت مانتے تھے
ایک بت بیٹا دینے والا ہوتا تھا، ایک بت مال دینے والا ہوتا تھا، ایک بت عزت دینے والا ہوتا تھا. تو وہ منت مانتے تھے اور جانور کو ان کے سامنے لاتے تھے، بکرا یا دمبا یا گائے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو تلوار سے اس کی گردن کو ایسے مارتے تھے اور اس بت کا نام بھی لیتے تھے، یا حبل، یا عزا، اور وہ ان کو ذبح کر دیتے تھے. اور جو ان میں سے خون نکلتا تھا اس خون کے لیے برتن لگا دیتے تھے. آج بھی ہندو پیتے ہیں خون، ہندو جو ہیں وہ خون پیتے ہیں. وہ خون لے لیتے تھے